سورہ ہود کی آیت نمبر 106 107 108 106 107 108 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ جو بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ تو دوزخ میں ہیں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ اس میں گدے کی طرح رینکیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، عطاء غیر مجذوذ، یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی۔ جن پر بدبختی غالب آ گئی اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدے کی طرح چلائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں قیام کو زمین و آسمان کے قائم رہنے کی مدت پر معلق کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہے، اسی طرح کفار کا جہنم میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر کئی آیات سے کفار و مشرکین کی مغفرت کا نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے
اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اس آیت کی کئی تعبیرات بیان کی ہیں۔ پہلی تعبیر، اس آیت میں زمین و آسمان سے دنیا کے زمین و آسمان مراد نہیں، بلکہ جنت و دوزخ کے زمین و آسمان مراد ہے۔ جنت میں زمین کے وجود پر دلیل یہ آیت ہے، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے۔ اور آخرت کے زمین و آسمان کے دنیاوی زمین و آسمان سے مختلف ہونے پر دلیل یہ آیت ہے۔ یاد کرو، جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، نیز جنت و دوزخ چونکہ فضا یا خلا میں نہیں ہیں، اس لیے جنت و دوزخ والوں کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھے یا ٹھہرے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے کوئی سائے بان ہو جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں، اور وہ چیز زمین و آسمان ہے۔ جب نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت و دوزخ کے زمین و آسمان ہیں اور وہ اس دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہیں، تو جس طرح جنت و دوزخ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ان کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا جنت میں رہنے والے مسلمان اور دوزخ میں رہنے والے کافر بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد